بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، خواتین اسلام، عزیزوں اور بھائیوں، ہم انسان کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا، ہم اور آپ کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ رشتے بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر ہم اور آپ کو دیے ہیں، لیکن کچھ رشتے انسان دنیا میں پیدا ہونے کے بعد خود بناتا ہے۔ انہی رشتوں میں ایک بڑا رشتہ دوستی کا ہے، ایک بڑا رشتہ رفاقت کا ہے کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ضرورت کے تحت یا اپنے رجحان کے تحت دوستی کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور شریعت اسلامیہ نے کبھی بھی اس رشتے کو جوڑنے سے منع نہیں فرمایا۔ کچھ چیزیں بتا دیں، کچھ نوٹس اور کچھ ملحوظات ہم اور آپ کو دیے ہیں کہ جب ہم دوستی کا رشتہ قائم کریں تو سامنے والے کے اندر کچھ چیزیں ہم دیکھ لیا کریں۔ آج ہم اور آپ دوستی کا رشتہ قائم کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں نہ تو ہم اور آپ کو علم ہے کہ دوستی کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کیا تعلیمات ہم اور آپ کو دی ہیں۔ آج کا خطبہ اچھی دوستی اور بری دوستی، اچھوں کی صحبت کے اثرات، اچھی صحبت کا فائدہ اور بری صحبت کے نقصانات کے اوپر مشتمل ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو دن و رات اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی دوستی، آپ کی رشتہ داری، آپ کی رفاقت اور آپ کے ہمرقاب وہ لوگ ہونے چاہیے جو دن و رات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوں، اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی اور کو شریک نہ کرتے ہوں، شرک سے قباحت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہو، اور جو اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتے ہوں، جو دنیا کے اندر دنیا طلبی کو سامنے نہ رکھتے ہوں، جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوں۔ ان کا سب سے بڑا مطلوب یہ ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، کس طریقے سے جنت ان کو حاصل ہو جائے۔ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اپنے آپ کو رکھیں۔ ہم اور آپ دوست بناتے ہیں، ہماری دوستی کے الگ معیار ہیں۔ ہمارے یہاں دوستی کا معیار کبھی عہدہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے یہاں دوستی کا معیار پیسہ ہوتا ہے، کبھی ہمارے یہاں دوستی کا معیار رجحان ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے کہ ہمارا مزاج جس سے مل رہا ہوگا ہم اس سے دوستی کریں گے۔ اب ہم اور آپ سوچیں، کیا رجحان ملنے سے دوستی بن جاتی ہے؟ کیا پیسوں سے دوستی آپ کی برقرار رہے گی؟ یقین مانیے، اگر آپ نے کسی کے پیسے کو دیکھ کر اس سے دوستی کی ہے، کل کو اگر اس کے پاس سے پیسہ روپیہ ختم ہو جائے گا تو آپ کی دوستی ختم ہو گئی۔ آپ نے اگر کسی کے عہدے کو دیکھ کر کسی سے دوستی کی ہے، کل کو وہ عہدہ ختم ہو جائے گا، آپ کے دل کے اندر اپنے آپ سے از خود وہ محبت ختم ہو جائے گی جو محبت آپ نے اس کے پیشے کی وجہ سے کی تھی۔ آپ کے رجحان کی وجہ سے آپ کا مزاج اگر کسی سے اس وقت مل رہا ہو اور آپ نے اس سے دوستی کر لی، اگر مزاج بدلا تو آپ کی دوستی میں دراریں پڑنے لگ جائیں گی۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کون سی دوستی ایسی ہے کہ اگر ہم اس دوستی کے رشتے کو قائم کریں تو اللہ رب العالمین سے امید ہے
کہ یہ دوستی بھی عبادت کی طرح ہوگی. ہمارا جو دوستی کا رشتہ ہوگا یہ بھی عبادت کی طرح ہوگا. ہم اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بیان فرماتے ہیں الرجل، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. یہ ابو داود کی روایت ہے، اور ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہوئی ہے. ابو داود میں 4833 اور ترمذی میں 2378 نمبر روایت ہے. بیان فرمایا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسا اس کا دوست ہوگا ویسا ہی وہ ہوگا. اگر کسی سے دوستی کرنی ہو تو آپ اس کے دوستوں کی، اس کی اٹھنے بیٹھنے کی، اس کی صحبت اختیار کرنے والے لوگوں کو دیکھ لیجئے. اس کے مزاج کے بارے میں آپ کو تسلی ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے دوست اگر اچھے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج بھی اچھا ہوگا، اس کی صحبت بھی اچھی ہوگی، اس کی عادتیں بھی اچھوں والی ہوں گی. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی صحبت، اس کا رہنا ملنا جلنا ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہے جو لوگ برے ہیں، جن کی عادتیں بری ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا، ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ کی اس سے دوستی فائدہ مند اور سود مند ثابت نہیں ہوگی. فرمایا کہ جب آپ کسی انسان کو دیکھیں، جب کوئی آدمی کسی سے دوستی کرے تو وہ یہ دیکھ لیا کرے کہ اس کے دوست کیسے ہیں. فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. ہم اور آپ اگر کسی سے دوستی کرنے جا رہے ہیں، دوستی کا بندھن باندھنے جا رہے ہیں، تو ہم یہ دیکھ لیں ہم کس کے ساتھ میں یہ دوستی کا، یہ رفاقت کا رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہمارا مزاج مل گیا، ٹرین میں جا رہے تھے مزاج مل گیا دوستی ہو گئی، شادی بیاہ کے فنکشن میں ایک دو ملاقاتیں ہوئی دوستی ہو گئی، کسی دوسری مجلس میں بیٹھے سلام دعا ہو گئی اور دوستی ہو گئی، کسی کے عہدے کو دیکھا اس کا عہدہ بڑا تھا، سوچا دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ مند ہوگا، دوستی قائم کر لی، کسی کے پیسے کو دیکھا سوچا یہ بھی فائدہ مند ہوگا، دوستی قائم کر لی. یقین مانیے یہ دوستیاں دنیاوی غرض سے خالی نہیں ہیں. یہ دوستی مطلب کی دوستی ہے، اور رشتہ مطلب کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. رشتے تو وہ ہوتے ہیں کہ رشتہ آپ دنیا میں دیکھنا چاہیں، ایک ماں اور بیٹے کے دیکھیے. ایک بیٹا ایسا ہے جو بالکل ہیلدی ہے، ماں اس سے بھی محبت کر رہی ہے. ایک ایسا بچہ ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ہو، جو اب نارمل ہے، جو ہیلدی نہیں ہے، ماں کی محبت اس سے کم نہیں ہو جاتی ہے، ماں کی محبت اس سے کم نہیں ہوتی ہے. یہ ایک رشتہ ہے. ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم جب رشتہ قائم کرنے جائیں، اگر ہم نے دنیاوی غرض کے تعلق سے، دنیاوی غرض کی وجہ سے کسی سے دوستی کا رشتہ قائم کیا ہے، تو یقین مانیے کہ آپ کا وہ رشتہ اصل میں رشتہ ہے ہی نہیں، وہ تو مطلب ہے، وہ تو آپ کی غرض ہے، آپ کا غرض اس سے اٹکا ہوا ہے، آپ نے اس سے ایک رشتہ قائم کر لیا. ہم اور آپ جب کسی سے دوستی کا رشتہ قائم کریں، حدیث کی روشنی میں آتا ہے ہم یہ دیکھ لیا کریں کہ ہم دوستی کس سے قائم کرنے جا رہے ہیں، وہ انسان کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ میں ہے، وہ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی تعلیمات کیسی ہے، اس کے گھروں کے اندر اس کا ماحول، اس کی تربیت کیسی کی گئی ہے. یقین مانیے ان چیزوں پہ ہم اور آپ غور کریں تو ہماری دوستی قائم رہے گی، ورنہ یہ دوستی بیکار کی ہے. اور ہم سوچیں کیا ہم دوستی کرنے سے پہلے اتنی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم دوستی کرنے سے پہلے اتنی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہماری دوستی 10 سال 15 سال، ہم کو سامنے والے کے اوپر یقین ہو گیا، اب سامنے والا آیا اور اس نے اپنی فریاد میرے سامنے رکھ دی، آپ کے سامنے رکھ دی، انسان کے سامنے رکھ دی، بتا دیا کہ آپ کی
آپ کے سامنے یہ میری مطلب ہے, یہ میری غرض ہے. آپ نے اس کو پیسہ دیا, آپ نے اس کی غرض اور اس کا مطلب پورا کر دیا. اب وہ آدمی آپ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہے. وہ 15 سال کے رشتے کا کیا ہوا؟ وہ دوستی جو 15 سال سے چل رہی تھی, اب اس 15 سال 10 سال 5 سال کے رشتے کا کیا ہوا؟ اب تو وہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. آپ نے دوستی کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھا تھا جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے آپ کے سامنے رکھنے کی بات کی تھی. ہم اچھے برے ہر طرح کے دوستوں کو ساتھ رکھ لیتے ہیں. ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو چین سنیچر ہیں, ایسے بھی ہیں جن کی گنڈا گردی چل رہی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کل کو ہمارا مکان بنے گا یا ہماری دکان بنے گی یا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کو سامنے رکھ دیں گے. اچھے لوگوں کے ساتھ میں اس لیے کر دیا کہ بات آئے تو سامنے رکھ دی جائے کہ بھائی ہمارے بڑے بڑے علماء کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے. یعنی ہر طریقے سے رحمان بھی خوش ہو رہا ہے, شیطان بھی خوش ہو رہا ہے. یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے. فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث نمبر 2395, فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی, کہ تم کسی کی صحبت اختیار نہ کرو مگر جس کی صحبت اختیار کرو وہ مومن ہونا چاہیے. ہماری اور آپ کی مجلسیں کتنے مومنوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, ہم اور آپ غور کریں. آخری مجلس میں کتنے مومن لوگ تھے. مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ایمان لے آئے, ہم کو لگ رہا ہے کہ بس جمعے کی نماز پڑھ لی وہ مومن ہو گیا. مومن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی کی عزت مجروح نہیں ہو رہی ہے. آپ جب مجلس میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہ کر رہا ہے, اس کا ایمان اللہ پر ہے, وہ قیامت کے دن سے ڈر رہا ہے, اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے جیسی مخلوق بھی بنائی ہے. جو فرشتے ان کے نام اعمال کو لکھ رہے ہیں, اچھا کریں گے تو لکھا جائے گا, برا کریں گے تو لکھا جائے گا. جس کو پتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے اندر کیا ہدایات ہم اور آپ کو دی گئی ہیں, جس کو اللہ کے انبیاء پر یقین ہے, ان کی تعلیمات پر یقین ہے. فرمایا آپ مومنوں کے علاوہ کسی اور کی صحبت اختیار نہ کیا کریں, کسی اور کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں. اور فرمایا کہ آپ کا کھانا متقی آدمی کے علاوہ کوئی اور نہ کھائے. آپ اگر کسی کو مہمان نوازی میں بلائے تو وہ انسان متقی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کھانا کھلانے سے محبت بڑھ جاتی ہے. آپ متقی کو نہیں بلائیں گے, آپ زمانے کے گنڈوں کو بلائیں گے, دنیاوی غرض والے لوگوں کو بلائیں گے, آپ کی محبت اس سے بڑھ جائے گی, آپ اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اور آپ جب اس سے محبت کریں گے تو اس کا نقصان ہے. وہ نقصان کیا ہے ابھی ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہم اور آپ کہاں ہماری مجلسوں میں اور کھانے کی دعوتوں میں ہم ان لوگوں کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں جو زمانے کے اعتبار سے شہرت یافتہ ہوں, چاہے وہ کیسے بھی ہوں. ان کے لیے خاص طور سے ہم جا رہے ہیں, خاص طور سے ان کو دعوتیں دی جا رہی ہیں. ہماری مجلسوں میں ان کا ایک خاص پروٹوکول ان کو دیا جاتا ہے, چاہے وہ کیسے بھی ہوں, چاہے ان کے اخلاق بد سے بدتر ہوں. ہماری جب مجلسوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے ولیموں کو دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں دوسری دعوتیں جو ہوتی ہیں ان میں دیکھ لیجئے آپ, غریبوں کو تو ہم اور آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں. غریبوں کے لیے یہاں تک معاملہ سننے میں آیا کہ غریبوں کے لیے الگ دعوت کر دی گئی تاکہ ہماری محفل کے اندر ہماری محفل کو کرکرا نہ کر دیں آ کر کے وہ, کہ وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ آئیں گے, پروٹوکول ہوگا ان کا, یہ غریب آئے گا شاید وہ کپڑے اس طریقے کے پہن کے نہ آ پائے جو امیر پہن کے آئیں گے, تو پھر ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملانا پڑے گا. لہذا دو دعوتیں کر دی گئیں, ایک میں امیروں کو بلایا گیا, ایک میں غریبوں کو بلا لیا گیا. اور غریبوں کو اس لیے بلایا گیا کیونکہ وہ رشتہ دار ہیں. ہماری ولیمے کی دعوتوں میں غریبوں کو نہیں پوچھا جاتا ہے, امیروں کو.
ہماری قربانی کے گوشت، میں بار بار وہی مثال دیتا ہوں، کس کے یہاں جاتے ہیں؟ جن کے یہاں سے ہمارے یہاں گوشت آ گیا، یعنی جن کے یہاں قربانی ہوئی۔ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ان کے یہاں سے تو آیا ہی نہیں، تو ہم بھیجیں کیوں؟ یعنی ہم نے اس معاملے میں بھی غریبوں کا پتہ صاف کر دیا۔ ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں ان چیزوں پر۔ فرمایا ہم کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ہم کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور کن کی نہیں کرنی چاہیے صحبت اختیار۔ ابھی ہم نے اور آپ نے حدیث ہم نے سنی کہ آپ صحبت صرف مومنوں کی اختیار کریں، صرف مومنوں کی صحبت اختیار کریں۔ آپ اگر کسی عالم دین کو ایسی دعوت بے شرمی کے ساتھ دے بھی دیں اور اللہ رب العالمین کا تھوڑا بھی ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا، اللہ کی قسم وہ ایسی محفلوں میں جانے سے کترائے گا، نہیں جائے گا۔ وہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، جہاں شریعت اسلامیہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نہیں جائے گا وہ، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے۔ اس کو پتا ہے کہ صحبت کس کی اختیار کرنی ہے، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی دوستی اور برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی دوستی کی مثال بیان فرما دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک مشک بیچنے والے کی صحبت اختیار کر لیں یا آپ ایک آگ دھوکنے والے کی صحبت اختیار کر لیں۔ جہاں پر لوہا کوٹا جاتا ہے، جہاں پر بٹی جلائی جاتی ہے، بٹی والی کی صحبت اختیار کر لیں۔ فرمان فحامل المسک، اگر آپ نے، یہ مثال کس کی ہے؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ فرمایا فحامل المسک، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایسے انسان کے پاس جائیں جو مشک رکھتا ہے، جو کستوری رکھتا ہے، جو خوشبو کا کام کرتا ہے۔ اب آپ اس کے پاس جائیں گے، یا تو آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے۔ آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے خوشبو خرید لی۔ اب آپ نے خوشبو خریدی ہے تو کوئی گندی چیز نہیں ہے، یہ اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ نے مشک خریدا ہے تو اس سے آپ کے پاس سے خوشبو آئے گی، آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، اچھی ہو جائے گی۔ آپ کسی کے پاس سے گزریں گے تو ایک آدمی کہے گا واقعی میں یہ اچھی پرسنالٹی والا آدمی گیا ہے، اچھی شخصیت گئی ہے، یہ خوشبو کا استعمال کیا ہے، آپ اسے خرید لیں گے۔ اگر آپ نے نہیں خریدا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو گفٹ کر دے وہ خوشبو، اور اگر اس نے آپ کو گفٹ کر دی تب بھی آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کا فائدہ، ابھی بھی آپ کے پاس سے ہی خوشبو آ رہی ہے، آپ کا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ نے خریدی بھی نہیں، اس نے آپ کو گفٹ بھی نہیں کی، آپ اس کے پاس جا کر کے صرف بیٹھ گئے، خوشبو چھپتی نہیں ہے۔ جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو خوشبو کم سے کم محسوس ہوگی۔ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جائے گا خوشبو کی وجہ سے۔ یہ مثال اچھے لوگوں کی صحبت کی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ میں بیٹھیں گے، آپ ان سے کوئی دینی سوال کر لیں گے، وہ ان کو آپ کسی معاملے میں مشورہ ان سے حاصل کر لیں گے، اور وہ چونکہ اچھی صحبت والا ہے، اچھا انسان ہے، لہذا وہ آپ کو مشورہ اچھا دے گا، آپ کو دینی معاملات میں صحیح رہنمائی دے گا، آپ کی دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے آپ کو جواب دے گا۔ اگر آپ نے اس سے سوال نہیں کیا ہے، آپ بیٹھ گئے تو بات نکلی، تب بھی اس کی زبان سے قال اللہ قال رسول کی باتیں نکل رہی ہوں گی، وہ اچھی رہنمائی کر رہا ہوگا، وہ آپ کے عیبوں کو اجاگر کر رہا ہوگا، وہ آپ کی اچھائیوں کو بتا رہا ہوگا، آپ کو بتائے گا کہ یہ کام کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا دنیا کے اندر، آخرت کے اندر بھی۔ آپ اگر یہ کام کریں گے تو یہ آپ کا نقصان ہوگا، میرے بھائی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں بھی ہوا تو ایسے لوگوں کے پاس اچھے لوگ ہی آتے ہیں، آپ کو اس سے بھی فائدہ ہونے والا ہے۔ کوئی اور بات کر رہا ہے تب بھی آپ اس کی بات سن رہے ہیں، وہ باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں سے بھی آپ کا فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ بیٹھے، کوئی تیسرا آدمی آ گیا، اب اس سے کوئی سوال کر رہا ہے، وہ بھی اچھی ہی بات تو کرے گا نا، کیونکہ آپ نے اچھی صحبت اختیار کی ہے۔ اب وہ دونوں لوگ کلام کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ ہے۔
فرمایا جہاں تک مسئلہ ہے جلیس السو، بری مجلس کا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا، برے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کا، فرمایا ونافخ القیر، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بھٹی دھوکنے والا۔ آپ فرمایا اما ان یحرق ثیابک و اما ان تجد منہ ریحا خبیثا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی آئی ہوئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہوئی ہے۔ بخاری میں 5534 نمبر روایت اور مسلم کے اندر 2628 نمبر روایت ہے۔ بیان فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی دوستی کی مثال ایسی ہے گویا کہ آپ ایک بھٹی دھوکنے والے کے پاس بیٹھ گئے۔ اب آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ کو یا تو چنگاری اٹھے گی، بھٹی دھوکی جا رہی ہے، اب چنگاری اٹھی وہ آپ کے کپڑے پہ پڑی، آپ کا کپڑا خراب ہو گیا۔ اب چنگاری سے اس نے آپ کو بچا بھی لیا کہ آپ یہاں نہیں وہاں بیٹھ جائیے، دھوئیں سے آپ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، دھوئیں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے، اب آپ کو دھواں جائے گا، آپ کا اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ فرمایا اگر آپ نے اس سے بھی بچ گئے آپ تو کم از کم وہ گرمی کے دنوں میں کام کر رہا ہے، آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، سردیوں میں بھی لمٹ کے تحت آپ آگ کے پاس بیٹھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں بیٹھ پائے ہوئے، اس کے بعد آپ کے پاس سردیوں میں بھی پسینہ آنے لگ جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، کسی بھی موسم میں ہو، آپ بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ کا کپڑا محفوظ رہا، آپ دھوئیں سے محفوظ ہو گئے، کم از کم وہ جو بھٹی جھونک رہا ہے، بھٹی دھونک رہا ہے، اس کے پاس سے پسینے کی بدبو آپ کو ضرور محسوس ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اتنے واضح الفاظ میں اچھے لوگوں کی دوستی اور برے لوگوں کی دوستی کی مثال بیان کر کے ہم اور آپ کے سامنے سارا معاملہ واضح کر دیا کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، کس کے ساتھ ہم کو رہنا چاہیے، کس کی دوستی، کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کس کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم مشک والے کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں یا بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھٹی جھونکنا یہ برا کام ہے، یہ برا کام نہیں ہے، یہ مثال بیان کی ہے کہ آپ کا اس میں نقصان ہوگا۔ بھٹی جھونکنے والے کو بھی رزق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ بہترین سفید کرتے پجامے کے ساتھ میں کوئی بھٹی جھونک رہا ہو؟ اس کے کپڑے جو ہے میلے کچیلے ہوتے ہیں، آگے سے اس نے کپڑا باندھ رکھا جس کے اوپر 50 سال کا زنگ چڑھا ہوا ہے، اور اس کپڑے کے اندر بھی جو ہے چنگاریوں نے اس میں چپٹ چپٹ کے اپنے ڈیزائن بنا رکھے ہیں، آپ کو مل جائیں گے ویسے۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کس کی مجلس اختیار کریں، کس کی دوستی اختیار کریں، کس کے ساتھ میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کو ہم اب دعوت دے رہے ہیں، کس کے ساتھ میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، ہم اور آپ دیکھیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے کتنی بڑی بات، قیامت کے روز 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ فرمایا حدیث میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور 7 لوگوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا، اس میں سے 2 لوگوں کے بارے میں ہم اور آپ فرمائے دیکھیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہوئی ہے۔ فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، 2 لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے میں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے محبت کی ہوگی، جنہوں نے دوستی اللہ کے لیے اختیار کی ہوگی، جنہوں نے ایک دوسرے کی صحبت صرف اور صرف اللہ کے لیے اختیار کی ہوگی، جن کا ایک دوسرے کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہوگا، وہ ملتے ہوں گے اللہ کے لیے اور جب جدا ہوتے ہوں گے تب بھی اللہ کے لیے۔ یعنی قیامت کے دن یہ دوستی، یہ جو ہم دوست بنا رہے ہیں، یہ دوستی بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہم اور آپ کو نصیب کر سکتی ہے اگر ہم نے صحیح دوستی اختیار کی۔ ہم اور آپ دیکھیں ہم کتنے لوگوں سے دوستی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم کتنے لوگوں سے دشمنی اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ پرندوں کی طرح ہیں، لوگ پرندوں کی طرح ہم جنس کے ساتھ میں رہتے ہیں، اپنے مزاج والوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، کبوتر کے ساتھ میں، کوے کے ساتھ میں، بطخ کے ساتھ میں، ممولہ کے ساتھ میں رہتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے
کہ کبوتر کا جھنڈ اڑ رہا ہے، اس میں بیچ میں جو ہے بگلا بھی جا رہا ہو، بیچ میں کوا بھی شامل ہو گیا ہو. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبوتر اپنا گول اپنا اڑا رہا ہے، بطخ اپنے ساتھ اپنے گول کے ساتھ جا رہی ہے، کوے اپنے ساتھ جا رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی مثال انسانوں کی بھی ہے. انسان اپنے ہم جنسوں کے ساتھ میں رہنا پسند کرتا ہے. سامنے والے کا مزاج کیسا ہے وہ اسی مزاج کے اعتبار سے دوستی کرتا ہے. اسی لیے حدیث آئی کہ جب آپ کسی سے دوستی کریں تو اس کو دیکھ لیا کریں کہ وہ دوستی کس کے ساتھ کی جا رہی ہے. آپ اچھے لوگوں کی صحبت جو اختیار کرتا ہو اس کے ساتھ دوستی کریں، اس کو اپنا ساتھی بنائیں، اس کو اپنا رفیق بنائیں، اس کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہونا چاہیے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منقول کیا جاتا ہے اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے دوستوں کی وجہ سے پرکھا کرو. لوگوں کو ان کے دوستوں کے ساتھ پرکھا کرو کہ وہ آدمی کیسا ہے، ان کے دوستوں کو دیکھ لو، آپ پرکھ لو گے اس کے. فرمایا کیونکہ آدمی اس سے دوستی کرتا ہے جس سے اس کا مزاج ملتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے جس سے اس کا میلان ہوتا ہے، جس سے اس کی عادتیں ملتی ہیں. ہم اور آپ دیکھیں کس سے ہماری عادتیں مل رہی ہیں، ہم اور آپ دیکھیں کس سے ہمارا مزاج مل رہا ہے. آج اگر اس چیز پر عمل کرنے لگ جائیں تو دوستی کرنے کے لائق کوئی بچے گا ہی نہیں. ہم سب کی صحبت میں، ہم سب کے فرینڈ سرکل کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو خرافات کرتے ہیں، جن کی عادتیں بری ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہماری فرینڈ سرکل کی میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کن سے دوستی کرنی ہے. فرمایا کہ آپ کے سامنے میں یہ بات نہ کر دوں، یہ بیان نہ کر دوں کہ آپ کس سے دوستی کریں، کون اچھے لوگ ہیں. فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اللہ کی یاد آ جائے، آپ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں. ہم اور آپ دیکھیں کیا ہم نے اچھے لوگوں سے دوستی کی ہے؟ کسی ایک دوست کو آپ امیجن ملائیں اور سوچیں کہ اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آتی؟ نہیں آتی ہوگی. قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. سارے کے سارے رشتے، ساری کی ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی الا المتقین، سوائے متقیوں کے. متقی لوگوں کا رشتہ قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. اگر آپ نے کسی متقی سے دوستی کی ہے تو یہ دوستی قیامت کے دن میدان محشر میں بھی آپ کی قائم رہے گی. اور اللہ کی قسم اگر ہم نے برے لوگوں کا صحبت اختیار کی ہے تو ہم اور آپ کو یہ آیت ہونی چاہیے سامنے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کاش ہم نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. اور وہ یہ کوشش کر رہے ہوں گے اور یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا. آج ہمارے اکثر دوست ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں. کبھی کوئی ایسا دوست ملا ہو جو کہہ رہا ہو بھائی نہیں مجلس چل رہی ہے، اب اذان ہو گئی چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں؟ نہیں ملے گی. ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں. یہ اچھی دوستی قیامت کے دن آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی. دنیا کے اندر بھی اچھے لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا. آپ کے بچے جب آپ کے دوستوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ سے تربیت حاصل کریں گے، آپ کے بعد آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اچھا دوست آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اچھا دوست قیامت کے دن میں بھی آپ کا ساتھی ہے. اچھا دوست جنت میں بھی آپ کا ساتھی ہے. ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم دوستی کس سے اختیار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اس جو بھی چیزیں ہم اور آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دوستی کا رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.